جو بہت پینفل ٹو سی ہے، یعنی اپنا سگا بھائی کیس کر دے، اپنے سگے بھائی خلاف ہو جائیں، اپنی بہنیں خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یا حسد کرنے لگیں، سازش کرنے لگیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے چیلنجز دیٹ اے یوتھ میں فیس، یعنی ایک ایسا نوجوان جو ان امپلائڈ ہے، ایک ایسا نوجوان جو سکوپ بنانا چاہ رہا ہے، اپنا سکوپ کی تلاش میں ہے کہ میرا سکوپ کہاں پر ہے، وہ بھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں موجود تھے تو دنیاوی طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کا سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، ٹھیک ہے، ایک بچہ اور اس کو ایز اے سلیو بیچا جاتا ہے، ان کو ایز اے سلیو خریدا جاتا ہے، تو اس دور میں سلیو کی کیا زندگی ہوتی تھی وہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، سلیو کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس دور میں، سلیو بننے کا مطلب ہے آپ کی زندگی گئی، ختم۔ لیکن اللہ نے کیا خوبصورت سٹوری اللہ رب العالمین نے مینشن کی کہ ایک سلیو کو اٹھا کے کنگ میں نے کیسے بنا دیا، یعنی آپ سوچیں کہ پیک اگزامپل اللہ نے دی ہے کہ سلیو کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کنگ بنا سکتا ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ تو اللہ آپ کا سکوپ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیوں نہیں کروا سکتا؟ ٹھیک ہے، تو ایک یوتھ جو ان چیلنجز سے گزر رہا ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں، ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز، اللہ اکبر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی، یعنی یو نیم اٹ، کہاں فتنہ نہیں موجود، اور کتنا طوفان، میں کیا کہوں اسے، طوفان بدتمیزی برپا ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، میں اسے بدتمیزی ہی کہوں گا، سیدھی سی بات ہے، اللہ کی نافرمانی بدتمیزی ہی ہوتی ہے، اور کس طرح کی ٹیمپٹیشنز کھڑی کی گئی ہیں یوتھ کے لیے، پھر انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے ہے، تو پیپل آر اسٹرگلنگ، ہم بہت ایسے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں جب پاکستان جیسی کنٹری میں اوپن میرجز کا کنسیپٹ چل رہا ہے، بہت اوپن میرجز کیا ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں اور وہ اوپن افیئرز چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ایکسٹرا میرٹل افیئر، یہ ساری چیزیں، بہرحال برائی کو زیادہ میں مینشن نہیں کروں گا، ہمیں اصل میں سولوشن کو مینشن کرنا چاہیے۔ برائی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ کتنی برائی ہے اور ٹیمپٹیشنز کتنی زیادہ ہے، خاص طور پہ ایک نوجوان کے لیے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے، اور ظاہر ہے جوانی ہے، جوانی میں آپ کو پتہ ہے خواہش بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے، ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں، تو ایک نوجوان بھی بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے نا، دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام میں موجود تھا، تو ہی ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو سلپ ٹو کمٹ دا سن، کیونکہ ہینڈسم وہ تھے، کیرزمیٹک وہ تھے، وہ عورت بھی ان پہ فدا تھی، آفر بھی اس کی طرف سے تھی، اللہ اکبر۔ ابھی جب ہم یہ پیسج ڈسکس کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام جس طرح گھرے ہوئے تھے فتنے سے، کوئی بھی نہیں گر سکتا، سب سے زیادہ جو فتنے میں مبتلا تھے اس وقت یوسف علیہ السلام تھے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا، ٹھیک ہے، تو ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشن۔ اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے کہ ہوپ لیس ٹائمز میں ہوپ فل کیسے ہونا ہے، یہ بہت خوبصورت ایسپیکٹ ہے، اس سے بھی ہر انسان ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جب امید جاتی نظر آئے، ہوپ لوز جاتا نظر آئے، تو پھر تب ہوپ کیسے پکڑنا ہے، تب کیا جملے کہنے ہیں، تب اللہ کی کیا تعریف کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیں یہ ایسپیکٹ بھی ہے۔ اور پھر کمال کا ایسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس سٹوری سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، ریپینٹنس اور ریفارمیشن بھی ہے اس میں۔ آپ دیکھیں اللہ نے بھائیوں کو بطور ولن نہیں پیش کیا، بلکہ کیا پیش کیا کہ اینڈ میں انہوں نے اپنی غلطی مانی اور اینڈ میں انہوں نے توبہ کی۔ تو ایسے لوگ جن سے غلطی ہو جاتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر پاتے، رائٹ، اور اپنوں کو کوئی چوٹ پہنچا دیتے ہیں، کوئی دکھ دے دیتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی کر، ان کے لیے بھی ہوپ ہے۔ ان کے لیے کیا ہوپ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے تو معاف کر دیا انہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ موقف ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، کچھ مفسرین کا موقف ہے وہ بھائی بعد میں نبی بھی بنے، یہاں تک موقف ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا ہوپ ہے اس سٹوری میں کہ وہی بھائی جنہوں نے انوی کی، حسد کیا، اور وہ لڑکپن میں تھے، وہ بھی اس وقت ٹین ایجرز ہوں گے غالباً، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ انہیں معاف بھی کیا گیا اور انہوں نے ریپینٹ بھی کیا۔ اسی طرح جو عزیز مصر کی وائف ہے، اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، یعنی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے عورت کی طرف سے، ایک مرد کو سیڈیوس کرنا، اس کے بعد اس کو آفر کرنا اس چیز کی، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اس نیک انسان جو کہ نبی ہے اس کے خلاف سازش کرنا اور اس کے خلاف سازش کر کے اس کو جیل کروا دینا، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے اسے بھی معاف کیا، ٹھیک ہے، اس سٹوری میں مل رہا ہے ہمیں، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا، اللہ رب العالمین نے بھی معاف کیا، اور باپ نے بھی بچوں کو معاف کیا۔
یعنی یہ سٹوری ہر وہ شخص ریلیٹ کر سکتا ہے, ہر وہ انسان جو معافی کی تلاش میں, جو ریپنٹنس کی تلاش میں, جو نا امید ہو گیا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو دیکھیے ہر انسان اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اور آخری جو ایسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے کہ اللہ چاہے تو خاندان میں بھی صلح کروا دیتا ہے, یعنی خاندان بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. چاہے جتنی مرضی ٹف سچویشن ہو, اللہ چاہے تو ریکنسیلیشن سب کی کروا دیتا ہے. جیسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کی کہ ان کی ساری فیملی کو ریکنسائل کر کے ری یونائٹ کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کون سا زندگی کا ایسپیکٹ ہے جو اس کہانی نے چھوڑا ہے؟ ہر ایسپیکٹ, اکنامک ایسپیکٹ ہے, ایون پولیٹیکل ایسپیکٹ اس کہانی میں مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے پولیٹکس, سیاست کیسے کی, کیسے رن کیا اسٹیٹ کو, اور کس طرح کنگ کو انفلوئنس کیا, وہ ایسپیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ آج 4 میں ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا ایسپیکٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کہانی اتنی یونیک کیوں ہے, اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا, اور کیوں اس کہانی کو بار بار دہرانا چاہیے. کیوں؟ نمبر 1 ریزن, کیونکہ یہ کہانی اتنی کمپریہنسو ہے اور اس میں زندگی کا آلموسٹ ہر شعبے کا جو چیلنج ہے وہ مینشنڈ ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ کہانی اور اس سورہ کے جو پیریڈ آف ریولیشن ہے وہ کمال ہے. عام الحزن جانتے ہیں آپ, دا ایئر آف گریف. کیا 3 واقعات ہوئے تھے, اتنے پینفل 3 واقعات ہماری نبی کی زندگی میں ہوئے کہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیب ابی طالب کا واقعہ, یعنی جو سوشل بوائیکاٹ تھا, اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ, ان امیجنیبل. یعنی اس موقع پہ آپ کے جیون ساتھی کی وفات ہو جائے جس موقع پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, تو ہم جیسا بندہ تو ویسے ہی ایمان سے ہی جائے اور پھر جائے اور شکایتیں کرنے لگ جائے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, میں تو پہلے اتنی مصیبتوں میں, مشکلات میں ہوں, اور میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو نیکی بھی بہت کی, لیکن یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم تو یہ جملے کہتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے پھر کیا ان کا صبر تھا. صبر کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کرے. صبر اور سفر میں فرق ہے, یہ بھی اس سٹوری سے ہم سیکھیں گے. سفرنگ میں, سفر SUFFER والا, سفر میں اور صبر میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مسکراتا چہرہ تھا, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے, لیکن چند مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو دیکھیں وہ انسان تھے, وہ افیکٹ ہوئے, وہ ایک حادثے سے افیکٹ ہوئے, لیکن ان کا صبر جمیل تھا. صبر جمیل کا بار بار اس سورہ میں تذکرہ ہے. حضرت یعقوب نے بھی کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا. صبر جمیل, بہت ہی بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان شکایت نہ کرے, دیٹ از صبر جمیل, اور یہ ہر نبی میں تھا صبر جمیل. لیکن آپ دیکھیں بہت پین